وہ ایک دن مجھے کہتی کہ تمہارے پاس کون سی سم ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ ٹیلنار کی، کیوں خیریت؟ تو مجھے کہتی یار جیز کی ہوتی تو میں آپ سے بات بھی کر لیتی، آج موقع بھی اچھا تھا۔ میں تو یہ بات سن کر خوشی سے جھوم اٹھا اور سوچنے لگا کہ یہ کون سی بات ہے، ابھی نہیں سم لے آتا ہوں۔ میں جب کمرے سے باہر جانے لگا تو باہر اندھیرا ہو چکا تھا، فرنچائز بھی بند ہو گئی تھی، رات کے 8 بج گئے تھے۔ اتنی دیر میں مجھے میری امی کی آواز آئی، بیٹا کدھر ہو، بات سنو ذرا۔ میں امی جی کے پاس گیا اور کہا جی امی بولیں۔ امی کہتی بیٹا یہ 100 روپے پکڑو اور 20 کی چائے والی پتی لے آنا اور باقی 1 کلو دودھ لے آنا۔ میں گھر سے نکلا، دودھ لینے جا رہا تھا تو باہر چند لڑکوں کا ہجوم دیکھ کر رک گیا اور کہا کہ خدا خیر کرے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ آگے جا کر دیکھا تو ایک لڑکا کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی مشین تھی۔ اللہ پاک کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ لڑکا جیز کا اکاؤنٹ بنا رہا تھا۔ پاس کھڑے لڑکوں سے میں نے پوچھا بھائی کیا آپ کے پاس جیز کی بھی سم ہوگی؟ اس نے کہا کہ بالکل ہے لیکن 5 منٹ انتظار کرنا پڑے گا۔ میں نے سوچا کہ چلو میں گھر دودھ پتی دے کے آتا ہوں اور آ کر سم نکلوا لیتا ہوں۔ میں گھر آیا دودھ لے کر اور خوشی خوشی گیا اسی لڑکے کے پاس کہ بھائی کتنا ٹائم ہے؟ تو اس نے کہا کہ اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ اب اسے کیا پتا تھا کہ میں نے آج پہلی بار اپنی جان سے بات کرنی ہے۔ اتنی ہی دیر میں دوسرا لڑکا سمیں لے کر آ گیا۔ میں نے ایک اچھا سا نمبر سلیکٹ کیا اور کہا کہ بھائی یہ والی دے دے۔ انگوٹھا وغیرہ لگا کر میں نے وہ سم اپنے نام کروا ہی لی۔ واپس گھر آیا اور چارجنگ سے موبائل اتار کر میں نے اپنی جان کو اس نمبر کی تصویر سینڈ کی اور کہا کہ یہ نمبر سیو کر لو، میں ابھی ابھی نیا لے کر آیا ہوں۔ وہ کہتی کہ کہاں سے لائے ہو؟ آپ تو کہتے تھے کہ میرے پاس ہے ہی نہیں۔ تو میں نے خوشی سے کہا کہ ایک فرشتہ انسان کے روپ میں آیا تھا تو اس نے میرے دل کی فریاد سن لی اور سم لے لی میں نے۔ اس کا جواب آیا کہ اچھا آپ ابھی گھر ہیں تو گھر سے باہر چلے جائیں، میں ابھی تھوڑی دیر میں کال کرتی ہوں۔ میں تیار شیار ہو کر باہر چلا گیا۔ ان دنوں سردی اتنی تھی کہ میں کیا بتاؤں آپ کو۔ اب میں باہر ایک پٹھے پر بیٹھا انتظار کر رہا ہوں، کوئی چکر نہیں، اندھیرا بھی کافی ہو رہا تھا، سردی بھی زیادہ ہو رہی تھی اور میں پاگلوں کی طرح انتظار کر رہا تھا، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں، کوئی میسج نہیں۔ میں نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، ابھی کال آ جاتی ہے، لیکن اس کی کال نہ آئی۔ مجھے انتظار کرتے کرتے رات کے 12 بج گئے، لیکن اس کی کال نہیں آئی۔ گھر سے بھی 3-4 بار فون آیا کہ بیٹا کدھر ہو؟ میں نے کہا کہ امی دوست کے ساتھ بہت ضروری کام آیا ہوں، 1 گھنٹے تک آ جاؤں گا، اور میں نے فون کاٹ دیا اور بے صبری سے انتظار کرنے لگا، لیکن کوئی چکر نہیں۔ سردی کی وجہ سے مجھے چھینکیں آنے لگی اور ہلکا ہلکا میں بخار محسوس کرنے لگا، لیکن مجھے اپنی پرواہ ذرا بھی نہیں تھی۔ انتظار کرتا رہا کیونکہ پہلا پیار تھا اور سچا پیار تھا۔ اس کی آواز سننے کے لیے ترس رہا تھا، لیکن شاید وہ کہیں اور ہی مصروف تھی۔ آخرکار رات کا 1 بج گیا، ڈرتا ڈرتا گھر گیا اور گھر جاتے ہی امی نے مجھے تھپڑ مارا اور کہا کہ کچھ کھا کر مر کے چلے جانا تھا جہاں بھی جانا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا، ہلکے ہلکے آنسو میری آنکھوں سے آ رہے تھے اور زبان پر صرف اس کا نام تھا، لیکن اس کو پرواہ نہیں تھی میری کہ کسی کو کہا انتظار کرنے کا۔ ساری رات اس کا انتظار کیا، لیکن اس کی کال تو کیا ایک میسج بھی نہیں آیا۔ صبح فجر کا ٹائم ہو گیا تھا۔ میں نے نماز پڑھی اور دعا کی کہ اے اللہ، میں کس امتحان سے گزر رہا ہوں، میرے سے اور انتظار نہیں ہوتا، میری مدد کریں۔ 2 دن گزر گئے، انتظار پریشانی میں بدل گیا تھا۔ میں پریشان رہنے لگا، کھانے پینے کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ گھر سے اکیڈمی جاتا تھا لیکن پڑھنے نہیں جاتا تھا، اس کا انتظار ہی کرتا تھا، لیکن اس کی کوئی خبر نہیں۔ دن مہینوں میں بدل گئے، انتظار کرتے کرتے اور میں بیمار رہنے لگا۔
روز رات کو رو کر سوتا تھا اور نیند نہیں آتی تھی، آنکھیں سوج کر لال ہو گئی۔ پھر ایک دن مجھے کسی رانگ نمبر سے میسج آیا کسی لڑکے کا، اور اس نے میرا نام پوچھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس لڑکے نے کہا کہ بھائی جان، آپ کا ایک پیغام تھا تو مجھے یاد نہیں رہا کام کے چکر میں۔ میں نے کہا کہ بھائی بتائیں کیا پیغام ہے۔ اس لڑکے نے اس کے بارے میں بتایا کہ کچھ مہینے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن اس نے 1-2 بار آپ کا ذکر کیا تھا میرے سامنے۔ میں تو ایک دم پاگل ہو گیا، پاؤں نیچے سے زمین نکل گئی، مرنے جیسا ہو گیا میں۔ حالت اتنی خراب ہو گئی کہ مجھے 1 ہفتہ ہسپتال لے کر آنا پڑا، لیکن میں آج بھی اپنے پیار کو بھول نہیں پاتا۔ ہر روز اسی جگہ پر بیٹھ کر اس کو یاد کرتا ہوں اور روتا ہوں، واپس آ جاؤ، رہا نہیں جاتا تم بن۔